ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص بھول کر ان 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ اور سورت بھی ملا لیتا ہے، یعنی جیسے عشاء کی 2 رکعتوں میں آپ سورت ملاتے ہیں اور آخر کی 2 رکعتوں میں آپ سورت نہیں ملاتے، اور اگر آپ نے بھول کر ملا لیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز بالکل ہو گئی ہے، سجدہ سہو وغیرہ بھی آپ پر لازم نہیں ہے۔ اچھا جی، اسی طرح جو ہے 4 رکعت پر نماز میں قاعدہ اولیٰ جو ہے وہ آپ نے کرنا تھا، اور قاعدہ اولیٰ جو ہے وہ نہیں کیا، آپ نے بھول کر کھڑے ہو گئے، کل مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا، تو دوبارہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ جب آپ کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے لیے تو پھر کھڑے ہی ہو جائیں، اور آخر میں آپ کیا کریں گے؟ سجدہ سہو کریں گے۔ اچھا جی، اسی طرح جو ہے وطر کے اندر دعائے قنوت بھول گئے، آپ سورت پڑھی اور سورت پڑھنے کے بعد جو ہے وہ تکبیر قنوت کہا، اور تکبیر قنوت کہنے کے بعد فوراً رکوع میں چلے گئے، یعنی دعائے قنوت اللہم انا نستعینک کا پڑھنا بھول گئے، تو جب آپ رکوع میں چلے جا چکے ہیں تو پھر آپ نے واپس لوٹنا نہیں ہے، اور آخر میں کیا کریں گے؟ بولے سجدہ سہو کریں گے۔ اچھا، کوئی بندہ تکبیر قنوت کہنا، یعنی سورت تو مکمل کرنے کے بعد فوراً اس نے اللہم انا نستعینک شروع کر دی، اور ہاتھ جو اٹھاتے ہیں جس کے کہتے ہیں تکبیر قنوت، یہ کہنا بھول گیا، تو دعائے قنوت جاری رکھے، دوبارہ اس کو ہاتھ کانوں تک لے کے جانے کی حاجت نہیں ہے، بس آخر میں کیا کر دے کہ سجدہ سہو کر لے گا۔ تو اس کو آسان لفظ میں آپ یوں سمجھیں، جیسے سوشل میڈیا ہے تو ہر ایک کے پاس موبائل ہے، نماز کے واجبات یہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں یا منگوا لیں، یا کبھی آپ واٹس ایپ پہ ہمیں میسج کر دیں، ہم آپ کو بھیج دیتے۔ نماز کے واجبات آپ یاد کر لیں، نماز کے واجبات میں سے اگر ایک واجب بھی چھوٹ گیا تو اس پر آپ کو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ اب وہ واجبات کیا کیا ہیں آپ پہلے وہ یاد کر لیں، جب آپ کو وہ یاد ہو جائیں گے تو پھر آپ بآسانی جو ہے نماز وہ جو غلطیاں ہوتی ہیں تو اس میں پھر آپ سجدہ سہو کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اسی طرح نماز کے اندر تینوں انگلیوں کا، پاؤں کی 3 انگلیوں کا لگانا واجب ہے، ایک انگلی کا لگانا فرض ہے، اور فقہاء لکھتے ہیں کہ 3 انگلیوں کے پیٹ کا لگانا یہ واجب ہے، اور 5 کا لگانا سنت ہے۔ اب اگر کوئی شخص پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر نہیں لگا پائے یا بھول گیا ہے تو اس نے واجب ترک کیا ہے، اس پر بھی آخر میں سجدہ سہو واجب ہے۔ پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر نہیں لگا سکا، سجدہ سہو واجب ہے، اور بعض کہتے ہیں یہ نماز مقروء تحریمی ہو گئی ہے، اور بعض اس کو واجب الادا بھی کہتے ہیں کہ ایسی نماز دوبارہ پڑھی جائے کہ جس میں پاؤں اٹھا رہا۔ اچھا، یہ اکثر نمازی غلطی کرتے ہیں کہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو دونوں پاؤں اوپر اٹھا لیتے ہیں، تو ایک انگلی کا لگانا فرض ہے، وہ فرض آپ نے ادا کی نہیں کیا تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ اور بعض کیا کرتے ہیں صرف انگوٹھے کا پیٹ زمین پر لگا تو باقی انگلیاں اٹھی ہوئی ہوتی ہیں، یہ غلط ہے۔ 5 کی 5 انگلیوں کا زمین پر جما کر لگانا یہ ضروری ہے، تو اس چیز کا جو ہے وہ خصوصی خیال کیا جائے۔ بعض لوگوں کی پاؤں یوں ہوتے ہیں، خالی انگوٹھا لگا ہوا ہوتا ہے اور باقی انگلیاں جو ہے وہ لگی ہوئی نہیں ہوتی، اکثر لوگ غفلت کر جاتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ نماز کے اندر کراہت آ جاتی ہے۔ اچھا، نماز میں سورتوں کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ ترتیب کیا ہے؟ مثال کے طور پر پہلی رکعت میں آپ نے پڑھا قل اللہ احد، تو اب آپ پر واجب ہے اگلی رکعت میں کیا پڑھیں گے؟ قل اعوذ برب الفلق۔ اگر کوئی بندہ الٹ پڑھتا ہے جان بوجھ کر، یعنی پہلے پڑھا آپ نے قل اعوذ برب الناس اور پھر آپ نے پڑھ لیا قل اللہ احد، تو یہ کیا ہوگی؟ ترتیب الٹی ہو گئی۔ ترتیب کیا ہو گئی؟ الٹی ہو گئی۔ تو جان بوجھ کر الٹا پڑھنے والے کے لیے یہ ہے کہ اللہ اس کے دل کو الٹا کر دے گا جو صورتوں کو الٹا کرتا ہے جان بوجھ کر نماز کی حالت میں، ویسے نہیں۔ اور اگر کوئی بندہ بھول کر ایسے کر لیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز میں نہ سجدہ سہو واجب بھی نہیں ہوگا، کوئی کراہت نہیں ہے۔ بھول کر اگر صورتیں آگے پیچھے ہو گئی ہیں تو اس میں نماز جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، اسی طرح جو ہے وہ تعدیل ارکان، رکوع، سجود، قاعدہ اخیرہ یا جلسہ، قاعدہ اولیٰ اور 2 سجدوں کے درمیان، ان کو کہتے ہیں تعدیل ارکان اور قوما۔ تو ان کے اندر حکم یہ کہ اطمینان کے ساتھ بیٹھیں، کم از کم ایک بار سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا آپ پر واجب ہے۔ جیسے رکوع کر کے سجدہ کر کے اٹھے اور فوراً سجدے میں چلے گئے، اگر آپ نے سبحان اللہ اتنی مقدار بھی آپ بیٹھے نہیں اور فوراً چلے گئے تو آپ نے واجب کو ترک کیا ہے۔
تو یہ خصوصی خیال کیا کریں کہ جب سجدہ کرتے ہیں سجدہ کرنے کے بعد ایک دفعہ سبحان اللہ کی مقدار اطمینان سے بیٹھیں اور پھر دوسرے سجدے میں جائیں۔ اچھا، یہاں پر بعض ایک دعا بھی آتی ہے، اگر کوئی بندہ دو سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھ لے تو مستحب ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یعنی ایک سجدے سے اٹھنے کے بعد جو اٹھ کے بیٹھتے ہیں اس درمیان اگر کوئی بندہ اللہم اغفر لی بھی پڑھ لیتا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس کو فقہا نے مستحب لکھا ہے۔ باقی بالکل جلدی سے، اور حضور نے فرمایا ایسی نماز سوائے مرغے کے ٹھنگوں کے کچھ نہیں ہے، جس طرح مرغا جو ہے مرغی کس چیز کو ٹھنگے مار مار کے کھاتے ہیں، تو کہ ایسی نماز کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ جس کے بعد ٹھنگے مارے جا رہے ہیں، یہ سجدہ یہ رکوع، یہ سجدہ یہ رکوع، ایسی نماز کا کوئی وہ نہیں ہے۔ نماز کے اندر اطمینان سکون ہونا چاہیے۔ اس لیے تو کہا گیا ہے نا، اگر کسی بندے کو پیشاب زور سے ہو رہا ہے اس پر لازم ہے پہلے پیشاب کرے، نماز بعد میں پڑھے، اگرچہ جماعت چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے، پہلے پیشاب کریں۔ کیوں؟ اگر آپ اس حال میں نماز پڑھتے رہیں گے تو آپ کے اندر نماز میں وہ خشوع خضوع نہیں رہے گا۔ اگر کسی کو بھوک لگی ہوئی ہے تو پہلے کھانا کھائے بعد میں نماز پڑھے۔ آپ کو بھوک لگی ہوئی نماز کے اندر وہ کیفیت رہے گی تو نماز میں خشوع خضوع نہیں رہے گا۔ تو شریعت ان باتوں کا خیال کرتا کہ آپ کی نماز میں خشوع خضوع ہو، تو جب خشوع خضوع ہوگی تبھی تو یہ نماز معراج والی نماز بنے گی۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طرح جو ہے جناب عالی، اب آخری 2-3 مسائل ہیں۔ نماز کے اندر ثنا پڑھنا یہ سنت ہے، سبحانک اللہم یہ سنت ہے، اگر کسی کی چھوٹ جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ اب جیسے میں نے کل بھی بیان کیا، اگر آپ نیت کرتے رہیں گے تو امام ظاہر ہے وہ تکبیر کہہ کے ثنا پڑھ کے قرات شروع کر دے گا، اب آپ کی نیت ختم ہوگی، آپ ثنا پڑھنے لگو گے، امام نے قرات شروع کر دی ہے، تو اب آپ پر کیا لازم ہے؟ آپ ثنا نہیں پڑھیں، خاموشی کے ساتھ قرات سنیں گے۔ قرات شروع ہو گئی ہے امام کی، اب آپ کو بالکل نہیں پڑھنا، قطعاً خاموش رہے۔ ہاں، اگر آپ کی 1 سے 2 رکعتیں رہ گئی تھی تو جب آپ ان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو اب ثنا پڑھیں گے، ورنہ آپ ثنا جو ہے وہ نہیں پڑھیں گے۔ اچھا جی، اسی طرح جو ہے آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھی، اب اس کے بعد سوچ و بچار میں پڑھ گئے، مثال کے طور پر وَلَضَّالِّينَ، اب آپ سوچ رہے ہیں میں کون سی سورت پڑھوں، کون سی پڑھوں، کون سی پڑھوں، کون سی پڑھوں، اور آپ نے جناب عالی سبحان اللہ کی مقدار 3 مرتبہ، یعنی جتنی دیر میں 3 مرتبہ کہا جائے نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ جو میں نے 3 دفعہ کہا ہے، اتنی مقدار آپ سوچتے رہے کون سی پڑھوں کون سی پڑھوں، تو اب آپ پر سجدہ سہو کیا ہو گیا ہے؟ واجب ہو گیا ہے۔ کیوں کہ آپ نے سورت کو ملانے میں کیا کر دی ہے؟ تاخیر کر دی ہے، تو آپ پر سجدہ سہو واجب ہو گیا ہے۔ اچھا جی، اسی طرح آخری مسئلہ، سجدہ سہو واجب نہیں تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا، اس نے بھول کر سجدہ سہو کر لیا ہے، جبکہ اس پر سجدہ سہو واجب بھی نہیں تھا، تو نماز جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ اور اسی طرح سجدہ سہو کا طریقہ کل میں نے بتا دیا تھا کہ ایک طرف سلام پھیر کے اتحیات پورا پڑھ کے ایک طرف سلام پھیریں گے، اور بہتر یہ ہے اتحیات بھی پڑھ لیں اور درود شریف بھی پڑھ لیں، اور پھر آپ ایک طرف کیا کریں؟ سلام پھیریں، سلام پھیرنے کے بعد پھر 2 سجدے کریں جسے ہم کہتے ہیں سجدہ سہو، اس میں پھر سے آپ جو ہے اتحیات پڑھیں اور درود شریف پڑھیں۔ اچھا، نماز کے اندر ایک واجب چھوٹے یا ایک سے زائد واجب چھوٹے، سجدہ سہو ایک ہی دفعہ ہوگا، ایک واجب چھوٹا ہے یا ایک سے کئی دفعہ چھوٹے ہیں واجبات تو نماز میں سجدہ سہو ایک ہی دفعہ ہوگا۔ امام صاحب، ہماری مسجد میں چپل بہت چوری ہو رہی ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا بیان کر دیں۔ اس حوالے سے کیا بیان کریں؟ اللہ انہیں ہدایت ہے جو چپل چوری کر رہے ہیں جی، ہاں اللہ انہیں ہدایت ہے، خدا کے بندے مسجد میں آ کے چپلیں چوری کر جاتے ہو تو اللہ۔ اچھا، بعض نمازی جو ہے وہ چپلیں سیٹ چھپا کے بھی رکھتے ہیں، نہ جانے کم بخت کہاں سے دیکھ رہے ہوتے اٹھا کے لے جاتے ہیں، تو خدا را خیال کیا کریں بھائی۔ ہاں، وہ نمازی نماز، اور کئی اگر کوئی نمازی بعد دفعہ تو نماز پڑھنے نہیں آئے گا، بھائی کیا میری چپل چوری کر لیتے میں جا ہی نہیں رہا، تو گناہ تو اسی کو ملے گا کم بخت جس نے اس طرح کیا ہے۔ اگر کسی کی چوری ہو جاتی تو خدا را پھر آپ بھی کسی کی چوری کر کے نہ جائیں، اگر آپ کی چوری ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، آپ ننگے پاؤں چلے جائیں، اللہ آپ کو عطا فرما دے گا، مگر یہ حق نہیں بنتا کہ آپ کسی کی میری اٹھائے تو میں بھی کسی کو اٹھا لوں گا، یہ تھوڑی ادلا بدلا تھوڑی ہے۔ تو جو چوری کر رہے ہیں اب کہ نہیں جناب یہ بے احتیاطی، دیکھیں بے احتیاطی تو خیر ہوتی نہیں ہے، یہ بندے جان بوجھ کے حرکتیں کرتے ہیں، گھر سے اس کو پتہ ہے میری چپل یہ ایک مسجد میں آ کے کیسے بھول جاتا ہے، تو جو حضرات ایسا کرتے ہیں تو ظاہر ہے آپ اس سے ایسا کوئی بھی نہیں کرتا ہوگا، یہ تو مجھے یقین کامل ہے۔ تو جو بدبخت آتے ہیں ان کو ذرا طاق میں رکھا کریں اور ان کی پکڑ کے ذرا زوردار کھینچائی کریں کہ مسجد میں جو ہے وہ چپلیں چوری نہ کی جائے۔
اور جس صاحب کی چوری ہو گئی ہے بھئی اللہ آپ کو جو ہے اور اچھی چپل عطا فرما دے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا